نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تو سب بہنیں جو ہے وہ جانتی ہوگی ہمارا سیکنڈ پارا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوا تھا لاسٹ وینسڈے. اوکے الحمدللہ. دیکھو بہنوں، پہلے جب ہم یہ قرآن کلاسز میں آتے ہیں، اور اگر آج بھی کوئی اگر بہنیں ہیں جو نیو ہوں گے، تو پہلے ایک دو دن تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. باتیں سر کے اوپر سے جائے گی کیونکہ عادت نہیں ہے. اوکے. تو جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ اسکول جاتا ہے اور ذرے دنوں کے بعد اوکے جب اس کو ٹیچر پینسل دیتی ہے ہاتھ میں لکھنے کے لیے ABCD، تو بٹ آف کورس اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی. اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹیچر کیا بول رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. پہلے کچھ دن تو بچے روتے ہی رہتے ہیں، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ہے نا. اسکول جاتے بچے آپ لوگوں نے سب دیکھے ہوں گے، پہلے دن کتنے بچے کتنا روتے ہیں، اور ایک کو دیکھ کے سب رونا شروع کر دیتے ہیں ہے نا. تو پہلے تو یہ کلاسز آپ لوگ کو اور مجھے بھی ایسے ہی ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. پھر جانے الحمدللہ اس کی عادت ہو جاتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور ویسے ہی جو بچے کو لکھنے نہیں آتا، وہ پھر بعد میں اتنا اچھا اس کی ہینڈ رائٹنگ ہو جاتی ہے نا. تو بہنوں یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. پہلا پارا بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی جو شروع میں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، سر کے اوپر سے گئی ہوگی. مگر اب جو سیکنڈ پارا شروع ہو رہا ہے بہنوں، جو بہنیں سٹارٹنگ سے ہے اوکے الحمدللہ، جو بہنیں سٹارٹنگ سے ہے وہ اب جو ہے نا وہ سمجھ سکتی ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. ہاں. اور پہلا پارا تو چلو کیسے کیسے تو ہو جاتا ہے عادت ہوتے ہوتے، مگر سیکنڈ پارا جو ہے نا بہنوں، یہاں سے تبدیلیاں ہمارے اندر آہستہ آہستہ آنا چاہیے. اور یہ کب ہوگا بہنوں؟ جب ہم غور و فکر سے بیٹھیں گے. تو جتنی بھی بہنیں یہاں آتی ہے وہ پلیز ایک بات کا بہت دھیان دے کہ اول تو ہم کو شیطان یہاں آنے نہیں دیتا، اور اگر آنے دے گا تو سننے نہیں دیتا. یہاں وہاں ہم دوسرے ایپلیکیشنز میں نہ چلے جائے کہ واٹس ایپ میں کیا آیا، یوٹیوب میں کیا ہو رہا ہے. چلو سننے کا تو کام ہے تو ایک آدھ ریسیپی بھی دیکھتے دیکھتے سن لے ہے نا. ایک انسٹاگرام میں بھی ہم یا نا جاتے جاتے سب کر سکتے ہیں، تو ایسا نہ کرے. جتنا ہو سکے دھیان، یہاں پہ آپ کے اسکرین پر قرآن دکھائی دے رہا ہوگا، آپ لوگ پلیز اپنا دھیان اور اٹینشن اس کی طرف کرے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا. تو بہنوں یہاں پہ دوسرے پارے میں جیسے کہ آپ جان رہے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ قبلے کے بارے میں بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا تھا، کتنا سب کچھ دیا تھا، مگر جب وہ لوگوں نے اس چیز کی قدردانی نہیں کرے، شکر نہیں کرے، نافرمانی کیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین لیا بہنوں. وہ محبت، وہ لیڈرشپ، وہ امامت، وہ جو بھی ان کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو جگہ ان کو دی تھی، وہ قبلہ جو ان کو دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ ان سے چھین لیا. اور کس کو دے دیا بہنوں؟ ہم مسلمانوں کو دے دیا ہے نا الحمدللہ. اب یہاں پہ قبلہ جو ہے وہ پلٹ رہا تھا ہے نا. مسجد اقصی سے کہاں جا رہا تھا؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہے نا، مسجد حرم کی طرف. تو بہنوں یہاں پر آپ لوگ اور میں بھی ایکسپیرینس کریں گے کہ جب یہ سیکنڈ پارا شروع ہو گیا نا بہنوں، ہماری زندگیوں میں بھی کیا آئے گا؟ تبدیلی آئے گی. ہمارا بھی قبلہ چینج ہوئے گا. قبلہ یعنی کیا؟ یہ قبلہ نہیں جو ہم نماز کی طرف فیس کرتے ہیں. قبلہ کا اور ایک میننگ کیا ہے؟ ڈائریکشن، رائٹ. ہمارا بھی زندگی کا ڈائریکشن جو ہے، قبلہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، بدلے گا ہے نا. جو لائف سٹائل میں جی رہی تھی، جو گناہوں میں جی رہی تھی، جس اندھیرے میں تھی، پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، شروع کے آئے تھے، شروع کا پارا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پر اب آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں ہمارے اندر شروع ہونا چالو ہو جائے گا. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ سے ہم دعائیں کریں گے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے وہ سب تبدیلیاں ہو جائے انشاءاللہ ہے نا. ہم جو ہے وہ برائی سے، اندھیرے سے کس کی طرف آ جائے؟ نور کی طرف آ جائے انشاءاللہ. تو سب بہنیں یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ بیٹھے. یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے. جو بہنیں پریشان ہے، مصیبت حال ہے، وہ یاد رکھیے یہاں پہ فرشتے موجود ہے. فرشتے بہنوں
وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے بہنوں, یاد رکھنا, قرآن پڑھ نہیں سکتے وہ لوگ ہے نا, جہاں بھی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر اور قرآن کا ذکر ہوتا ہے, وہ فوراً آ جاتے ہیں. دے لو قرآن, اینڈ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, گیدر ہو جاتے ہیں ایک دم, ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر آ جاتے ہیں صرف اس قرآن کو سننے کے لیے. اور یہاں پہ رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے نا. یہ کوئی معمولی سی مجلس نہیں ہے بہنوں. اللہ تبارک تعالی جس کو چاہتا ہے اسی کو ایسی کلاسز میں لا کے بٹھاتا ہے, اس کو قرآن کی سمجھ دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص چیز ہے بہنوں, اور یہ خاص معجزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. تو اگر ہم اس خاص چیز کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم کو اٹیچ کر رہے ہیں, اگر ہم کو کنیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے بہنوں. اس کو یہاں پر ہم سیریسلی لے کر بیٹھے, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اب ہمارا بھی قبلہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے, پلٹ جائے. ہاں انشاءاللہ. آس پاس والوں کے لیے بھی آسان نہیں رہے گا, ہے نا. اتنے سالوں سے ایک لائف سٹائل جی رہے ہیں, ایک الگ دنیا میں جی رہے تھے. اب جب یہ قرآن, یہ معجزہ زندگی میں آئے گا تو آہستہ آہستہ سب سب چینج ہوئے گا بہنوں. ہمارا ظاہری, ہمارا باطنی سب چینج ہوگا. تو جب یہ چینجز آئیں گے نا بہنوں, تو یہ آسان نہیں ہوگا بہنوں, نہ ہمارے لیے نہ ہمارے آس پاس والوں کے لیے. کیا کیا ہوگا, اللہ تبارک تعالی ہمارا جیسے کہ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, تربیت کر رہے ہیں. اوکے, تو ایک ایک آیت جب آپ یہاں بیٹھ رہے ہو نا بہنوں, تو یہ سمجھنا, بیکاز دیکھو بہنوں ہر آیت میرے لیے, یہ نہ سمجھے کہ یہ تو قبلے کے بارے میں, دس از واٹ ریلیٹڈ ٹو می, ہے نا, مجھے کیا لینا دینا, قبلہ تو چینج ہو گیا ہے اور وہ تو وہ زمانے کے لیے تھا, میرے سے کیا لینا دینا, رائٹ. ہمارے ذہن میں ایسی باتیں آئے گی, پر بہنوں یہ ہم سے ہی ریلیٹڈ ہے. قرآن کی ایک ایک آیت ہم سے ہی کنیکٹڈ ہے. اوکے انشاءاللہ. تو ہم وہ نیت رکھ کر ہم کیا کریں گے, سنیں گے انشاءاللہ. اوکے, تو آپ لوگ جو بہنیں نیو ہیں وہ پلیز اپنے اسکرین پہ دیکھیں. اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری آیت نمبر 148 سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اوکے, یہاں پہ دیکھو رکوع تک ہو گیا تھا الحمدللہ ہمارا, آیت نمبر 147 تک ہو چکا تھا. اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, اور ہر ایک کے لیے کیا ہے, ایک ڈائریکشن ہے, ایک سمت ہے, ایک رخ ہے. یعنی ہر امت کے لیے, جتنے بھی امتیں آئی تھی نا بہنوں, اوکے, ہم صرف نہیں, جتنے بھی امتیں آئی تھی وہ سب کے لیے کیا تھا, ایک ڈائریکشن تھا, ایک مقصد تھا, ایک گول تھا بہنوں. ہر ایک کا ہوتا ہے نا زندگی میں. دیکھو بہنوں ہر ایک کا پوائنٹ آف اٹریکشن ہوتا ہے, پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ بولتے نا گول ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. اوکے, جیسے کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں, جو سپورٹس میں ہوتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, جیتنا, ہے نا, پریکٹس کرنا. کرکٹ اگر ان کا رہے گا, وہ پورا رات دن اس کی محنت کرتے ہیں نا, صبح صبح سے اٹھ جاتے, جم جاتے, پروٹین والا کھانا کھاتے ہیں, پورا گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے رہتے ہیں, نا. ان کا مقصد ہی زندگی کا کیا ہے, کرکٹ ہے نا. کسی کسی کا کیا ہے بہنوں, کھانا پکانا, گھر کا کام کرنا, پورا دن اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں. کسی کسی کا جاب جانا, کسی کسی کا نوکری کرنا, بچوں کے لیے پڑھائی, ہے نا. یہ سب دیکھو بہنوں, ان کی صبح سے لے کے رات تک وہ اسی کے پیچھے رہتے ہیں. وہ سینٹر آف اٹریکشن ہے ان کا, سینٹر آف انٹرسٹ ہے ان کا, ہے نا. وہی چیز کو وہ بیچ میں رکھ کے پورا ٹائم اسی میں رہتے ہیں, ہے نا. اسی طرح بہنوں ہمارے زندگی میں بھی ایک ڈائریکشن ہونا چاہیے, ایک گول, ایک مقصد ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کے لیے ہے وہ. اب میرے اور تمہارے لیے کیا ہے بہن, ہے نا. ہر ایک انسان صبح سے وہ فکر کر کے اٹھتا ہے, رات کو وہ وہی سوچ کے سوتا ہے, اور صبح سے لے کے رات تک وہ وہی محنت کرتا رہتا ہے نا. جیسے کہ میں نے کہا, اسکول کالج جانے والے وہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں, جاب جانے والے وہ اس میں ہی رہتے ہیں, ہے نا. اسی طرح دکان والے وہ اس کی فکر میں رہتے ہیں, پورا دن حساب کتاب کرتے رہتے ہیں, رات کو بھی آ کے اکاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں, پورا ٹائم کال میں رہتے ہیں, وہی باتیں کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے نا, ہم کیا چیز, کیا مقصد, کیا گول ہمارے زندگی میں ہونی چاہیے.
ये हमको समझना है बहनों, है ना। मेरे जहन में और तुम्हारे जहन में पहला कौन आता है बहनों? अल्लाह तबारक ताला, है ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो मैं और तुम इस दुनिया में क्यों आए हैं बहनों? एक तो हम अल्लाह को राजी करने आए हैं, है ना, और दूसरा बेहतरीन और अच्छी आखिरत के लिए आए हैं। क्योंकि ये जो दुनिया की जिंदगी है ये सिर्फ मेरा एक स्टॉप है, राइट। मैं पहले तो कहाँ थी बहनों? आलम अरवा में। हम सब कहाँ थे? हमारे कितने स्टॉप थे बहनों, ये भी हम याद रखें, ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले हम सब कहाँ थे बहनों? आलम अरवा में, राइट। उसके बाद हम वहां से कहाँ? माँ के पेट में चले गए। कुछ महीनों के लिए माँ के पेट में थे, फिर अभी दुनिया के पेट में है। उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे, उसके बाद वो बरज़ख का आलम, है ना, उसके बाद कयामत, उसके बाद हिसाब किताब, वो सब आलम होते एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेज होते 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 फिर असल हमारा जो गोल है, हमारा मकसद है जन्नत, वो पा लेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, है ना। फिलहाल हम लोग कौन से स्टेज में है? दुनिया के स्टेज में है। तो यहाँ पे मेरा और तुम्हारा इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, मकसद, गोल, है ना, वो क्या होना चाहिए? डायरेक्शन बहनों, कि हम अल्लाह को राजी करें और आखिरत को जहन में रखें। हाँ इंशाल्लाह, कि या अल्लाह तुझे राजी करते करते मुझे मेरी आखिरत क्या करना है? बेहतरीन करना है। मैं और तुम यहाँ दुनिया में आए क्यों है बहनों? यहाँ पे हम कमाई क्या कर रहे हैं? किसके लिए हम क्या कर रहे हैं बहनों? हमारी आखिरत की तैयारी करने आए, है ना। तो ये जहन में हम याद रखें, राइट, इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हर उम्मत के लिए एक डायरेक्शन है, वो उसकी तरफ क्या करता है बहनों? उसकी तरफ वो क्या करता है? रुख करता है। जिसकी तरफ वो क्या करता है? रुख करता है। यानी अल्लाह तबारक ताला भी क्या चाहते हैं? कि एवरी यूनिफॉर्म रहे, डिसिप्लिन रहे, है ना। अगर समझ जाओ अगर डायरेक्शन सबका अलग अलग होता, यानी यहाँ तो किबले की बात हो रही है, ओके। अगर डायरेक्शन सबका डिफरेंट होता है तो रूम में कोई भी कहाँ भी नमाज पढ़ता, कोई ईस्ट की तरफ, कोई वेस्ट की तरफ, कोई नॉर्थ की तरफ, कोई साउथ की तरफ, कोई बीच में खड़ा हो जाता, कैसे भी खड़ा हो जाता, राइट। पर यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला क्या चाहते हैं? कि पूरी उम्मत में क्या रहे? यूनिटी रहे। तो यहाँ पे मैं आज पहला सबक क्या सीख रही हूँ? कि अल्लाह तबारक ताला क्या चाहते हैं? हम सब एक बन के रहे, जोड़ बन के रहे, यूनिटी बन के रहे। हम फिरकों में ना बटे बहनों, जो आजकल हो रहा है, राइट। डिसिप्लिन रहना, यूनिफॉर्म रहना। देखो स्कूल के यूनिफॉर्म्स होते हैं बहनों, कितना अच्छा रहता है ना, कहीं भी हो बच्चे समझ में आ जाते हैं कि हाँ भाई ये देखो सब यूनिफॉर्म में है, ये फला स्कूल के, है ना। यूनिफॉर्म रहता है बराबर माशाल्लाह। तो उसी तरह यहाँ भी हम सब, जब आप काबतुल्लाह का भी देखे होगे वीडियो, है ना, कितना खूबसूरत लगता है कि सब बराबर एक सिमट पर नमाज पढ़ रहे हैं ना, एक डायरेक्शन में। मस्जिदों में देखो एक डायरेक्शन में नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई ये नहीं हो रहा है, झगड़े नहीं हो रहे हैं ना। जैसे ही अल्लाह तबारक ताला क्या चाहते हैं? हम फिरकों में ना बटे, हम एक होके रहे। इंशाअल्लाह। तो हमारी जिंदगी में भी हमको ये चीजों को लाना है। और फिर क्या क्या करना है? सबकत करना है एक दूसरे के साथ, किसमें? खैरात में, यानी नेकियों में। अल्लाह तबारक ताला जो है, ये जो आयत है बहनों, यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला मुझे और तुम्हें बहुत बड़ी चीज सिखा रहा है कि अगर झगड़ा करना ही है, अगर कंपटीशन करना ही है, तुमको रेसिंग करना ही है, तो ये सब चीजों में मत करो, बल्कि किस में करो? नेकियों में करो। कल है ना बहनों, क्या करेंसी होगी? हाँ, यहाँ पे तो मैं बोलूंगी कि भाई डॉलर्स, है ना। कहाँ भी जाओ दुनिया में बहनों, डॉलर की करेंसी देखते हैं, राइट। मैं जब जाती हूँ कहीं पे, दुबई जाते, लंदन जाते, कहीं पे जाते बहनों, तो करेंसी का क्या रहता है वहां पे? डॉलर्स। तुम्हारे पास डॉलर्स है, डॉलर्स को कन्वर्ट करके वो लोग बताएंगे तुमको, इंडियन मनी तुम इतना दोगे तो तुमको इतने रियाल दिरहम सब देंगे। मगर मेन करेंसी क्या होता है? डॉलर, राइट। वैसे ही बहनों आखिरत का जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। ये जो क्या है? नेकियां है ना। जैसे दुनिया में हम डॉलर्स को देखते हैं, वैसे ही कल आखिरत में क्या काम आएगा बहनों? नेकियां काम आएंगे इंशाल्लाह। आज तो ये नेकियां दिखती नहीं है, आज ये नेकियां दिखती नहीं है बहनों, मगर ये नेकियां कल क्या हो जाएगी? एक एक शक्ल बनकर आएगी, एक नूर है बहनों ये। जब भी मैं नेकी करती हूँ मुझे लपटती रहती है नेकियां, नूर अब बनता रहता है मेरे लिए, और कल इंशाल्लाह ये जाहिर होगा बहनों। आज ये दिखाई नहीं देता, इसके लिए हम लोग है ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, राइट। हम लोग क्या बोलते हैं बहनों हमेशा? अरे मैच करती रहूं क्या?
हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, कब तक ये सहती रहूं, हाँ बहुत हो गया, है ना। हम लोग हमेशा ऐसे डायलॉग्स मारते हैं कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं हमेशा सबसे अच्छा ही करती हूँ, मेरे को क्या मिला, हाँ मेरे जिंदगी में मुझे क्या मिला, इतनी अच्छी माँ बन के, इतनी अच्छी बीवी बन के, इतना सबसे अच्छा करके मुझे क्या मिला, है ना। हम लोग को ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना दीन का काम कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, पर रिजल्ट इज जीरो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राइट, आज कुछ दिखाई नहीं देगा बहनों, आज ये सब चीजें क्या है, गैप की बातें हैं। जैसे एक टनल में कुछ लोग थे, और वो लोगों को अंधेरे में, टनल अंधेरे में वो लोग जा रहे थे, तो कुछ चुभ रहा था पैर में उनको, हाँ। तो सब लोग बोले थे क्या चुभ रहा है, क्या चुभ रहा है, तो कुछ लोगों ने नजरअंदाज करके चले गए, कुछ लोग ने बोले कि नहीं नहीं साइड कर दो, कुछ चुभ रहा है तो साइड कर दो, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो अच्छा है, चलो हाथ में उठा लेते हैं। और कुछ लोगों ने उसको हाथ में उठा लिया। ओके, और जब वो बाहर निकल के चले गए बहुत दूर, और जब उठा के देखा तो वो क्या थे, हीरे थे बहनों। तो जिसने वो हीरो को अंधेरे में उठा लिया, वो कामयाब हो गए, वो खुश हो गए कि अरे अच्छा हुआ हम लोग ने उठा लिए थे, तब तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, मगर बाद में जाके पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज थी, काश और उठा लेते, है ना। तो कभी भी नेकियों को मामूली ना समझे बहनों, भले हमको किसी को मुस्कुराना भी पड़े, तो वो भी क्या है, सदका है, वो भी नेकी है बहनों, कोई नेकी छोटी नहीं होती बहनों, याद रखना। हर नेकी पहाड़ के बराबर है बहनों। मतलब एक सुभान अल्लाह का सवाब है ना बहनों, ये पूरे दुनिया में आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है, एक सुभान अल्लाह का सवाब पूरी दुनिया में नहीं आ सकता, एक सुभान अल्लाह का सवाब इतना बड़ा है। पर आज दिखाई नहीं दे रहा है, आज मैं जितना भी अच्छाई करूं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और कभी ना कभी से लगता है कि यार मैं क्यों अच्छी बनूं, है ना, सब ऐसे है, मुझे अच्छा बन के क्या मिलने वाला है, कौन मुझे मेडल देता है, कौन मेरी तारीफ करता है, हमको ये सब जहन में आता है, राइट। मगर याद रखे बहनों, कल कल जब इसका मिलेगा ना बहनों, इसका जो सवाब, इसका जो अजर, इसका जो रिवॉर्ड मिलेगा, तो आंखें दंग रह जाएगी, और उस वक्त सोचेंगे काश मैंने और की होती, काश मैंने और की होती, है ना। जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस करेगा इंसान कि काश मैंने अल्लाह का और जिक्र की होती, है ना। तो इंशाल्लाह हम कभी भी क्या करें बहनों, हम कभी भी क्या करेंगे, नेकी के तरफ सबकत करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे, रेसिंग लगाएंगे इसमें बहनों। और कितने लोग होते हैं इसके अपोजिशन में होते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। जहां देखते हैं कि माँ किचन में गई, मतलब अभी वो बुलाएगी कि भाई ये काम है वो काम है, तो बच्चे वहीं से दो 9 2 11 हो जाते हैं, है ना। माँ देख के कुछ बोलने वाली है, ये सोच के ही भाग जाते हैं। और कुछ होते जो खड़े रहते कि मम्मी क्या हुआ, कुछ हेल्प करूं क्या, है ना, माँ के बोलने से पहले ही सब काम कर लेते। और कुछ लोग होते हैं जो नेकियों से भागते हैं, पता है कि अभी घर में आए हैं मेहमान तो पानी मांगेंगे, ये मांगेंगे, तो कहीं तो छुप जाओ, मम्मी जिसको देखेगी उसको बोल देगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है बहनों, नेकियों से भागना नहीं है, नेकियों से छुपना नहीं है, कभी भी लब्बैक बोल के आगे खड़े रहे। पता नहीं ना हमारा कितना वक्त बाकी है, हम कितने दिन रहते, कितने घंटे रहते, हमको पता नहीं, है ना। इंशाल्लाह हम नेकियों में क्या करेंगे बहनों, आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चों को नहीं बहनों टॉयज और चॉकलेट में मजे आते हैं, हाँ। बच्चों को तुम कभी भी कोई भी उनका पसंदीदा खिलौना बता दो या चॉकलेट बता दो, उनका कोई भी पसंदीदा खाने का आइटम बता दो, बच्चे भागे चले आ जाते हैं। उसी तरह हम भी जब नेकियों के काम को देखें, तो हम उसमें लज्जत को पाए बहनों, हम उसमें मजे करें। जैसे ये कुरान के क्लासेस बहनों, है ना। जैसे देखो, हाँ, जैसे कि कितने बहनें हैं जिनको शॉपिंग में मजा आता है, घूमने फिरने में मजा आता है, पकाने में मजा आता है, किचन में रहने मजा आता है, घर के काम करने में मजा आता है। यही मजे हमको कुरान क्लासेस में आने लगे तो क्या मजा आ जाएगा ना लाइफ में, मजे ही मजे हो जाएंगे बहनों, दुनिया और आखिरत के फायदे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हम एक तो नेकियों से भागे नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दूसरा सबकत करेंगे, हाँ। जैसे कि हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक वो क्या करते थे बहनों, वो नेकियों में आगे बढ़ते थे।
یعنی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آج کون روزہ ہے، تو ان کا ہاتھ اڑ گیا. کون تہجد پڑھے، ان کا ہاتھ پہلے اڑ گیا. کون جو ہے وہ صدقہ خیرات کرے، ان کا ہاتھ اڑ گیا. کون جو ہے وہ جنازے کی شرکت کیے، ان کا ہاتھ اڑ گیا. کون عیادت کر کے آئے، پھر ان کا ہاتھ اڑ گیا. یعنی بہت سارے بہنوں، اوکے میں مفہوم بتا رہی ہوں اس حدیث کا، اوکے وہ بہت سارے نیکیوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کا ہاتھ برابر ریز ہو رہا تھا. تو کسی صحابہ نے کہا کہ ابھی تو دن کی شروعات ہوئی ہے، ابھی تو ہم لوگ نے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہاں ابھی تو دن شروع ہوا ہے، تم نے اتنے میں اتنی ساری نیکیاں کیسے کر لی ہے؟ تو کہا رات کو تہجد، مطلب وہی روزہ تو رکھ لیے سحری کر کے، تہجد میں تو اٹھے ہی تھے ماشاءاللہ. اس کے بعد گھر سے نکلے تو یاد ہے کہ یار ایک صحابہ بیمار ہے، تو ان سے عیادت کرتے ہوئے آ گئے، صدقہ خیرات رستے میں کر لیے، اور آ ہی رہتے کہ کوئی جنازہ نکل رہا تھا تو وہ جنازے میں شرکت بھی کر لی. تو دیکھو بہنوں، انسان اگر کمانا چاہے تو وہ کوئی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا، وہ کوئی بولتے نا کوئی چانس نہیں چھوڑتا، رائٹ؟ ہم بھی ویسے ہی کرے بہنوں، ہم سستی کر لیتے نا، یار مجھے کیا کرنا ہے، میں جا رہی ہوں مسجد کو، مجھے کیا کرنا ہے نا، ہم ایسا کرتے ہیں. پر نہیں، 2 in 1 3 in 1 4 in 1 ہے نا، ویسے کام ہے انشاءاللہ ہم کریں. اور شیطان نا بہنوں کبھی کبھی کیا کرے گا پتا ہے، ہم کو چھوٹی نیکیوں میں مصروف کر دے گا، بزی رکھ دے گا، اور بڑے نیکیوں سے ہم کو ہٹا دے گا. جیسے کہ یہ قرآن کلاس میں آنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. ایک آیت کو سمجھنا پورے قرآن کے پڑھنے سے افضل ہے بہنوں، یاد رکھنا. ایک قرآن کی آیت کو سمجھنا پورے قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے. پر وہ کیا بولے گا، ارے کیا کلاس جاتی ہے، 4 5 آیتیں سمجھاتے ہیں وہاں پہ، کیا ملے گا، کچھ نہیں. اس سے چل تو بیٹھ جا، 1.5 گھنٹے میں تیرے 2 پارے ہو جائیں گے، تو زیادہ تیرا وہاں کا ثواب ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ ایسا بول کے ہم کو کیا کرے گا، نیکی کے کام سے ہٹا دے گا، زیادہ نیکی کے کام سے ہٹا کے چھوٹی نیکیوں کی طرف لا لے گا. ایسی مجلس میں آ کے وہ کتنے بار بولے گا تسبیح پکڑ لو، تسبیح پڑھتے رہو، ہے نا، یہ بھی ثواب ہے. اس سے کیا ہوگا، ہم لوگ کا سننے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، ہم منہ سے پڑھتے رہیں گے، دھیان کہیں اور چلا جائے گا، اور جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہے اس سے دھیان توجہ ہٹ جائے گا. جو سیریس بچے ہوتے نا بہنوں، وہ لوگ سب کام آگے پیچھے کر کے برابر اپنا کاپی پین قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں باوضو ہو کے، بالکل بھی ہلتے نہیں ہیں، بیکاز ان کو پتا ہے شیطان ہم کو دھوکے میں ڈالے گا، یہاں سے ہٹا دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سبقت کرو خیرات میں، سبقت کرو نیکیوں میں، ایکسل کرو گڈ ڈیڈز میں، اوکے انشاءاللہ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر تم جہاں کہیں بھی ہو لے آئے گا تم کو سب کو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا کل قیامت کے دن، ہے نا. یہ نیکیاں آج دکھائی نہیں دے رہی ہے، پر ڈونٹ وری، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا نا تو سب دکھائی دے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، وہ ہر چیز پر پاورفل ہے. الحمدللہ وہ سب کو اکٹھا کرے گا، اور جو نیکیاں ہم چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جس حال میں بھی کما کر آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پورا پورا بتائے گا انشاءاللہ. سب کو یہ جو آیت ہے یہ سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. 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 اوکے، تو انشاءاللہ ہم اس بات کو دھیان دیں، اوکے انشاءاللہ. اب آگے آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نیکسٹ آیت میں کیا کہہ رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تو تم کیا کرو، اپنے چہرے کو ٹرن کرو، اپنے چہرے کو کیا کرو، اس طرف ٹرن کر لو، یعنی پھیر لو تمہارے چہرے کو. کس طرف پھیر لو، کس سمت کی طرف پھیر لو، مسجد حرم کی طرف پھیر لو. یعنی پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اوکے. یہاں پہ جو ہے تا کا لفظ ہے، یہ سنگولر ہے، تو یہاں پہ پہلے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو مسجد حرم کی طرف پھیر لو، اوکے. اور بے شک وہ ضرور حق ہے تمہاری رب کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں، اور نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ غافل، غافل تو نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے ناواقف، اوکے. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ناواقف اس سے جو تم عمل کرتے ہو. میں نیکسٹ آیتیں بھی ساتھ میں لے لیتی ہوں بیکاز اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ نکلے
تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دے مسجد حرم کی طرف. پھر واپس سے کہا جا رہا ہے. اوکے, یہ آیتیں جو ہے نا بہنوں 3 بار اس کا حکم آ رہا ہے. اوکے, کیوں آ رہا ہے ہم دیکھیں گے. اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو, اب تم کا آ رہا ہے, تم یعنی سب کے لیے کہا جا رہا ہے, صحاباؤں کو بھی کہا جا رہا ہے. پہلے نبی کو کہا جا رہا تھا, اب صحاباؤں کو کہا جا رہا ہے. پھر تم کیا کرو, اپنے چہرے کو اس کی طرف جو ہے وہ کیا کر لو, پھیر لو. اب بار بار قبلے کے بارے میں آ رہا ہے, رائٹ. بار بار اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ قبلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیوں 3 آیتیں, کیوں, ہے نا. ذہن میں پہلا آتا ہے کہ اللہ ایک بار بھی کہہ دیتے تو کافی تھا, یہ 3 بار بولنے کی کیا ضرورت ہے نا. تو بہنوں پہلے تو ہم انشاءاللہ یہ بات یاد رکھے ذہن میں, اوکے, کہ دیکھو یہ جو نماز ہے نا, نماز یہ بھی کیا ہے بہنوں, 5 حق ہے, رائٹ. اسلام کے بنیاد 5 چیزوں میں, تو نماز ایک حق ہے الحمدللہ. ویسے ہی آتا ہے عید, ہے نا, ہماری قربانی دیتے ہیں, بقرعید آتی ہے سال میں, رائٹ. تو بہنوں یہ سب کے بارے میں, سال میں ایک بار رمضان آتا ہے, سال میں ایک بار عید آتی ہے, تو یہ سال میں ایک ہی بار ہے. مگر جو نماز ہے بہنوں وہ دن میں 5 بار ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, دن میں 5 بار آتا ہے, فرض چیز ہے, اور 5 بار مجھے کہیں پہ فیس کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلی بار تو یہ آیتیں بار بار سمجھائی جا رہی ہے, کیونکہ دن میں یہ کام 5 بار ہو رہا ہے. 5 بار مجھے کیا کرنا ہے بہنوں, فرض ہے, رائٹ, قبلے کی طرف رخ کرنا. تو جو چیز ایوری ڈے کے لیے ہوگی وہ چیز بار بار بولنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں کو میرے بچے کو, تم لوگ بھی جانتے ہی ہوگے, جو معمولی بات ہوتی ہے وہ میں بچے کو ایک بار بول دوں ٹھیک ہے, مگر کچھ باتیں ہوتی ہے جو مجھے ایوری ڈے میرے بچے کو بولنی پڑتی ہے نا. چلو ہاتھ دھو لو, کھانا کھاؤ, چلو دعائیں پڑھ لو, چلو نماز پڑھ لو, چلو یہ کر لو, چلو وہ کر لو. ایوری ڈے دا سیم تھنگ ہم کو بولنا ہی پڑتا ہے کہ نہیں. اسی طرح بہنوں یہاں پر بھی ویسا ہی ہے. ہاں, اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ دن میں 5 بار ہم قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں, اس کے لیے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے. اوکے, اب کیا ہوا بہنوں, دوسری حکمت کیا چھپی ہے, بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں. اب دوسرا بات کیا ہو رہا تھا بہنوں کی, جب یہ آیتیں اتری نا, تو کہیں نہ کہیں یہ جو یہودی لوگ تھے, جو منافق لوگ تھے, یہ لوگ ہے نا بہت ہنگامہ کرنا شروع کر دیے. اوکے, کہ یہ کیا بات ہوئی, اب تم لوگ کی قبلہ چینج ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا. ان کو ہر چیز میں ہنگامہ کرنا تھا. تو کہیں نہ کہیں نبی اور صحابہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ کتنے سوال کے جواب دیں گے. اور ایک انسان کو ذہن میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے, اوکے, جب میکسیمم لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور بار 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 ایک ہی چیز بولیں گے, تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں صحیح ہوں کہ نہیں, میں غلط تو نہیں ہوں, کبھی میں تو گناہ نہیں کر رہی ہوں, میں غلط ہوں کیا, ہے نا, ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ حوصلہ دے رہے, تسلی دے رہے, نبی اور صحابہ کو سب کو کیا دے رہے, ایشورنس دے رہے کہ نہیں تم غلط نہیں ہو, یہ لوگ غلط ہے, آپ لوگ کیا ہے, حق پر ہو, ہے نا. اور یہ چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو انتظار کر رہے تھے, خاص کر ہمارے نبی تو انتظار کر رہے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو لاسٹ پیغمبر ہے ان کے ساتھ قبلہ چینج ہوگا, تو وہ تو انتظار کر رہے تھے, ہے نا. تو اور یہ چیز ہے نا بہنوں, یہ ایک نیو مرکز بننے والا تھا, مطلب ایک نیو چیز تھا ان کے لیے, کہ اب جو ہے وہ قبلہ چینج ہو گیا اور تا قیامت تک وہی رہے گا. سمجھ میں آ رہا, تو ایک بہت بڑی چیز تھی یہ بہنوں. اور اس کے علاوہ بہنوں جن کے ذہن بن چکے تھے, اوکے, اب 15-16 یعنی 1.5 سال سے وہ لوگ ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے, ہے نا, جو نیو مسلمان ہو رہے تھے, ریورٹس تھے, ہے نا, جو بھی تھے وہاں پہ مدینے میں, وہ لوگ 1.5 سال سے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. اب اچانک سے کوئی بولے گا کہ بھائی چلو ٹرن کرو تمہارا قبلہ, تو یہ آسان نہیں ہوتا ہے بہنوں, مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا. اب دیکھو میں بچپن سے جو قرآن پڑھ رہی ہوں, مجھے ایک مولانا یا آپا آ کے میرے کو قرآن سکھا کے چلے گئے, ہاں, اب مجھے یہاں پر آ کے پتا چل رہا ہے کہ ارے جو قرآن تو پڑھ رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, تجوید, نورانی قاعدہ, یہ سب تیرے کو دیکھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. اب میرا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. اب میں بولوں گی کہ بھائی جاؤ یار, بچپن سے یہ پڑھ رہی تھی, اب تم لوگ کیا یہ نیا نیا لا رہے ہو,
ہے نا, मैं तो यही बोलूंगी, बहस करूंगी. अब वो लोग बोलेंगे नहीं यही सही तरीका था, देखो मौलाना लोग ने कुछ तो सिखा के चले गए, तेरा अलीफ बात आज भी सही नहीं करे. अब मेरे को अपने आप को चेंज करना, मेरे तलफ्फुज को चेंज करना, मेरे मखरज को चेंज करना बहुत मेरे लिए इम्तिहान होएगा बहनों, मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात होगी. पहले तो मैं एक एक पारा आधे आधे घंटे में पढ़ लेती थी. अब तजवीज से और नूरानी कायदे के वो सब बोलते ना, वो सब रूल्स के साथ पढ़ने से अब क्या होगा पता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बहनों, बहुत डिफिकल्ट होगा. और हो सकता है मेरी स्पीड स्लो हो जाए. अब मेरे को एक एक पारा पढ़ने एक एक घंटा लग जाए. समझ में आ रहा है? तो माइंडसेट हो जाता है इंसान का, राइट. तो वैसे ही बहनों ये लोग के लिए भी इतना ही मुश्किल था. समझ में आ रहा है? नया किबले की तरफ रुख करो मतलब सबके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ी बात थी. माइंडसेट को हटाना करना. हाँ. और इसके अलावा जो बहनों जो न्यू होते हैं ना, उनको तुम कर सकते हो, मगर जिनके अंदर पहले का इल्म होता है, वो पुराने इल्म को हटाकर नया इल्म लाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, आसान नहीं होता है. यहाँ पे भी कितनी बहनें होती है जो पहली बार आती है कुरान क्लास, उनको समझाना बहुत आसान हो जाता है. मगर जो बहनों को थोड़ा बहुत भी यहाँ वहां का इल्म होता है, कुछ भी सुनकर आते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, और ऐसा यहाँ पे कितना भी समझाओ हजम नहीं होता है. क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से वही कर रहे हैं, हमारे घर में आने में भी ऐसे ही हो रहा है, हमारा तो यही ट्रेडिशन है, कल्चर है. तो वो बदलना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर मुझे और तुम्हें बार बार वही समझा रहा है कि अब तक जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा था वो चल रहा था, अब मुझे और तुम्हें अपने डायरेक्शन को बदलाना है, अपने खिबले को बदलाना है. नाउ हमारा खिबला क्या हो जाएगा? हाँ. हम सब जो ट्रेडिशन कल्चर जो भी हमारे घरों में चल रहा था, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता बदलना है, कुरान और सुन्नतों पे उसको लाना है ना. अल्हम्दुलिल्लाह. तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का खिबला भी हमको क्या करना है बहनों, सही करना है. देखो पहले की कौमें बिगड़ गई थी बहनों. ओके, पहले के लोग जब उनको भी ये बातें पता चली, वो अपने आप को बदल नहीं रहे थे बहनों, उन लोग हठधर्मी कर रहे थे कि चलो मैं तो नहीं चेंज होंगी, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं काय को बदलूं, है ना. ये अपना एक होता है जो हम लोग सबको ऐसा लगता है. पर जब ये कुरान जिंदगी में आ जाएगा, तो हमारी बुराई, हमारा जो भी गलत चल रहा है अंदर से, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा इंशाल्लाह. ओके. तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको बार बार वही कर रहा है. और यहाँ पर ये भी समझा दिया कि ताकि ना हो लोगों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत, यानी कि ये जो यहूदी थे, नसरानी थे, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस थे, उनकी किताबों में लिखा है कि लास्ट के जो नबी आएंगे तब किबला चेंज होगा, है ना. कुरान हमारी जिंदगी में आएगा तो बट ऑफ कोर्स हम लोग भी चेंज हो जाएंगे. आप चेंज नहीं होंगे तो जैसे यहूदी और नसरानी हुज्जत करते नबी से कि अरे हमारे किताब में तो लिखा था ये, तुम्हारा खिबला चेंज नहीं हुआ, मतलब एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगी. उसी तरह बहनों कुरान क्लास आके अगर हम बदलते नहीं है, तो हमारे साथ भी यही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, यही बहस होगी कि देखो कुरान क्लास जाके तो देखो ये वैसी की वैसी चे, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये तो और भी घटिया हो रही है ना. ऐसा कोई हमारे ऊपर, पता है बहनों, उंगलियां कभी हमारे ऊपर उठती नहीं है बहनों, उंगलियां कुरान के ऊपर उठती है ना. कुरान क्लास के बारे में कहा जाता है. हालांकि कुरान तो बहुत सही, बहुत ही बेस्ट चीज है. गलती है तो मेरी है, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर रही हूँ. पर लोग क्या करते पता है, वो कुरान को ही खराब बताते. अरे ये कुरान क्लास जाके भी कुछ सुधरती नहीं है, मैं तो खुद नहीं जाऊंगी ना मेरे बच्चों को भेजूंगी, है ना, ऐसा बताते हैं वो लोग. समझ में आया? लोगों को वहां पे जज करते हैं. हम कहते हैं कि भाई कार मर्सिडीज है, हाँ, तुमने एक गलत ड्राइवर को बिठा दिए हो, और वो गलत ड्राइवर ने ऐसा ड्राइविंग किया और ठोक दिया, तो तुम बोल रहे हो कि कार ही अच्छी नहीं है, कार ही अच्छी नहीं है. कार कैसे अच्छी नहीं है, कार तो बहुत बेहतरीन है. ड्राइवर को ड्राइविंग करने नहीं आती तो तुम ड्राइवर को बोलो ना, तुम कार को क्यों बोल रहे हो? उसी तरह ये जो कुरान है ये बहुत बेहतरीन चीज है. उसके जो चलने वाले हैं, अगर वो अपने आप को नहीं बदल रहे हैं,
تو ہم اس کو تو قرآن کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا. مگر قرآن 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 ایک ایسا معجزہ ہے بہنوں کہ جو ہماری زندگیوں کو بدل کر ہی رہے گا انشاءاللہ. تو ہم اس بات پہ کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے کہ یہ جو معجزہ ہے یہ جب آئے گا نا بہنوں زندگیوں میں، پہلے تو یہ ہمارا ذہن میں ایک چیز لے کر آئے گا کہ فرسٹ ان یور لائف از اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول. میرا تو پہلا برین واش یہی ہوا تھا بہن. میں اتنا غلط کلچر پہ چل رہی تھی، ٹریڈیشن پہ چل رہی تھی، میں ایسے ایسے آپا لوگ کو فالو کرتی تھی، ہر چیز کے لیے میں آپا لوگ کے پاس بھاگتی تھی، آپا لوگ سے وظیفے لیتی تھی، آپا لوگ بتاؤ میرا یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے. اور پتا ہے بہنوں جب میں قرآن کلاس آئی نا تب میرا ذہن بنا کہ نہیں، مجھے پہلے دوڑ اللہ کی طرف لگانا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، اللہ سے جڑنا ہے. پہلے میری زندگی میں کون ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہو. اور یہ قرآن میں تو سب چیز کا علاج ہے، یہ تو شفا ہے، جسمانی روحانی سب چیز کا شفا ہے. میں کیوں یہاں وہاں بھاگوں؟ کہاں ہے میرا صبر؟ یہ پورے قرآن کا نچوڑی صبر ہے. صبر کہاں ہے میرے اندر؟ تقویٰ تو ہے ہی نہیں. اور میں پھر بلیم کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے، ویسا نہیں ہو رہا ہے. رائٹ؟ تو پہلے تو ہم کیا کریں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کو، بڑائی کو اپنی زندگی میں لائے کہ کچھ بھی ہو جائے فرسٹ از واٹ؟ اللہ اور اللہ کے رسول، ہے نا، انشاءاللہ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سوری میں اس کو ملا کے پڑھتی ہوں تاکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے ان پر کوئی حجت مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کیا کیا؟ ظلم کیا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کون تمہارے ساتھ جو ہے وہ حجت کرے گا، آرگومنٹ کرے گا؟ وہ لوگ جو کون ہے؟ ظالم ہے، اپنے آپ پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ خود اللہ کے حدوں کو پار کرتے ہیں. اوکے، وہ خود ہی صحیح نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے نافرمان لوگ جو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو ہے وہ حجتیں کریں گے، وہ لوگ جو ہے وہ آرگیومنٹس کریں گے. ان کے قبلے میں سب کچھ، ان کے جو کتابیں ہیں اس میں سب کچھ لکھا ہے قبلے کے بارے میں، ہے نا؟ پھر بھی دیکھو جان کے بھی انجان ہو رہے، تو یہ ظلم ہی ہے نا بہنوں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں پھر نہیں تم ڈرو ان سے مگر تم ڈرو مجھ سے. یہ جو آیت ہے بہنوں یہ ہمارے زندگی کا کیا ہو بولتے نا فارمولا ہونا چاہیے بہن. جس دن ہمارے زندگی میں صرف اللہ کا خوف آ گیا بہنوں، صرف اور صرف اللہ کا خوف جس دن ہمارے زندگی میں آ گیا، ہم سکسیس پا لیے بہنوں، ہم صحیح ہو گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ آج کیا ہو رہا ہے نا، لوگوں سے بہت ڈر رہے، بہت ڈر رہے. ساس کیا بولے گی، سسرے کیا بولیں گے، وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گی، ہے نا؟ میں اگر اپنے آپ کو چینج کرتی ہوں، میرے زندگی کا قبلہ اگر میں چینج کرتی ہوں تو لوگ کیا بولیں گے؟ I'll tell you sisters، جب میں یہ قرآن کلاسز جاتی تھی میرا کوئی پردہ کچھ نہیں کرتی تھی میں. پتا ہے مجھے برقع سٹارٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا بہنوں. میں صرف کیا سوچتی تھی پتا ہے کہ ارے میں اچانک سے یہ برقع پہنوں گی تو لوگ کیا بولیں گے. اب شادیوں میں اتنا ٹپ ٹاپ جاتی ہوں، کیا آئے گا؟ لوگ کیا بولیں گے؟ ہاں میں کسی کی گھر کی بہو ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ساس سسرے کیا سوچیں گے؟ وہ کیا بولے گا؟ یہ کیا بولے گا؟ وہ میرے بارے میں ہنسی مذاق کرے گا. میرے ذہن میں نا یہی سب باتیں آ رہی تھی. اللہ کا خوف سے نہیں آ رہا ہے نا، اللہ کا خوف دور دور نہیں آ رہا ہے، بس یہی آ رہا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، کیسے سوسائٹی کو فیس کروں گی. لوگ تانے ماریں گے کہ ارے شادیوں میں تو یہ ایسی آتی تھی. پتا ہے بہنوں میں سب میچنگ کا پہنتی تھی. میری عادت تھی کہ میں جو بھی ڈریس پہنتی تھی ویسے ہی سینڈلز، ویسے ہی ربر بینڈ، ویسا ہی سب کچھ میچنگ، ایک دم شاپنگ جانا میچنگ کا لانا، اتنا ٹپ ٹاپ رہنے کی عادت. تو مطلب اچانک سے یہ سب چینج کرو اور پھر برکھے میں آ جاؤ، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بٹ وی ہیو ٹو فیئر اللہ ناٹ دی مین، ہے نا؟ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے بہنوں. کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اللہ کے بارے میں، ہے نا؟ اللہ سے ڈرنا ہے بہنوں. جہاں کہیں بھی ہم ہو اللہ کا ڈر خوف رہے انشاءاللہ. جب اللہ کا ڈر ہوگا نا بہنوں
تو یہ زندگی جینا بہت آسان ہو جائے گا. یہ جو بولتے نا ہم لوگ کو جو بولتے نا یہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ارے کیا ہوئے گا کیا ہوئے گا, وہ ہٹ جائے گا بہنوں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہمیشہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے بہنوں, راستے کھولیں گے. ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں نا, ہم اللہ سے ڈر کے سب کر رہے ہیں. تو جب اللہ کے لیے ہم یہ قربانی دیتے ہیں اور اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا بہنوں, تو اللہ تبارک تعالیٰ تو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اس سے بہترین چیز دے گا, قدم قدم پہ ہماری مدد کرے گا, راستے کھولے گا. پر پہلے ہم کرے تو صحیح, ہم تو ڈر کے مر کے چالو نہیں کرتے کہ ارے کیا بولیں گے لوگ, کیا ہوگا, ہے نا, میرا تو دنیا خراب ہو جائے گا, میری بیٹی کو کوئی رشتہ نہیں آئے گا, شادی نہیں ہوئے گی, ہے نا, میرا کیا ہوگا, میرے کو تو لوگ تھوکیں گے, کیا کیا ذہن میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے کہ جب تم قبلہ چینج کرو گے تو یہ سب ہوگا, مگر لوگوں سے مت ڈرنا. تمہاری زندگیاں بدل رہی ہے تو تم جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرنا, لوگوں سے مت ڈرنا. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کو کیا دے گا, وہ کمپلیٹ کر دے گا, وہ مکمل کر دے گا, وہ پورے کر دے گا میری نعمتوں کو. اللہ کہتے ہیں کہ میں پورا کر دوں گا میری نعمت تم پر, اور تاکہ تم کیا ہو جاؤ, ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اور کیا چاہیے بہنوں, تم کو اور مجھے کیا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ آتے رہے اور ہم ہدایت پہ رہے. کریکٹ. تو یہاں پر یہ دونوں چیز مل رہی ہے بہنوں. ایک تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم کو سب نعمتیں دوں گا, ہے نا, میں پورا کر دوں گا اپنی نعمت تم پر. اور کیا چاہیے, ہاں, دنیا کہیں جا رہی ہے, جا رہی ہے, ہاں, میرا کیا لاس ہونے والا ہے, اگر میرا توکل بھروسہ اللہ پر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, لوگوں کا میں خوف نہیں رکھوں گی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو میں تمہارے کو میرے نعمتیں پورے پورے دوں گا, کمپلیٹ کر دوں گا, اور تاکہ تم کیا ہو جاؤ, ہدایت یافتہ ہو جاؤ. سب سے بڑی نعمت اور دولت اللہ کی طرف سے کیا ہے بہنوں, کیا ہے, ایمان کی دولت, قرآن کی دولت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت, ہے نا. یہ قرآن, یہ سنت, یہ اچھی اچھی باتیں, یہ دین اسلام ہماری زندگی میں آئے گا, اور دنیا بھی سب کچھ آئے گی بہنوں. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اور مجھے کیا کریں گے, ہدایت یافتہ رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے, تو سب بہنوں کو جو ہے یہ آیت جو ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ, ہے نا. اللہ صحیح کہہ رہے ہو, صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ قوموں کا حال کبھی نہیں بدلیں گے جب تک کہ بندہ اپنا حال چینج نہیں کرتا بہنوں. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہا, میں نے یہ پوائنٹ سوچ کے ہی رکھا تھا بتانے کے لیے, اور الحمدللہ آپ نے یہاں پہ لکھ دیا الحمدللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری کنڈیشن جب تک نہیں چینج کرے گا بہنوں, جب تک ہم چینج اپنے آپ کو نہیں کریں گے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں پتا, یہ کلاسز میں آنے کے بعد میں پہلے تو یہی بولتی تھی کہ ارے پہلے ٹی وی نکال دو, سب اچھے ہو جاؤ, ہے نا, نماز قرآن سب پڑھو سب پڑھو سب پڑھو, میں ویسی کی ویسی رہوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ سب بدل جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بہنوں, سوچ کے دیکھو. ہاں, میرے کو تو آج افسوس ہو رہا ہے, چھٹی کا دن ہے, اوکے, اور آج دیکھو مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ 90 یا 100 لوگ آتے تھے, 30 عورتیں غائب ہو گئی. یعنی ہم خوشی کے پل میں اللہ کو بھول جاتے ہیں نا. ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ خوشی کے پل میں بھی ہم اللہ کو اپنا ساتھ لے کے چلے, مگر یہاں پہ یہی تو ٹیسٹ ہے نا کہ کون انسان کیا قربانی دیتا ہے. ایسے تو کتنے چھٹیاں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے بہن, 1-1.5 گھنٹہ اپنا قرآن کو مطلب خالی موبائل کو آن کرنا ہے, سب کے بیچ میں آن کر دے, سب کے ہدایت کے ذریعہ بن جائے. خود اکیلے میں ہو تو بھی آن کر لے, کہیں بھی ہو بہنوں, کہیں بھی گھوم رہے ہو, پھر رہے ہو, کار میں ہو, کسی کے گھر میں ہو, ایک قرآن کے لیے 1.5 گھنٹہ نکالنا کتنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو. سوچ کے دیکھو بہنوں, افسوس ہوتا ہے پتہ ہے کہ اللہ جو بہنیں ریگولر آ رہی تھی وہ بھی آج غائب ہے. اللہ سب کے ہدایت کے فیصلے کرے, سب کے ذہن کھول دے, ہے نا. اور جب تک میں اپنی کنڈیشن چینج نہیں کروں گی, میں اپنے اندر بدلاؤ نہیں لاؤں گی, اور میں چاہتی ہوں کہ گھر سدھر جائے, کیسے ہو سکتا ہے. میں تو برابر اپنے اسٹیٹس میں میوزک ڈال کے رکھی ہوں. ہاں, آج جو ڈے منایا جا رہا ہے اس کے آپ لوگ اسٹیٹس میں جا کے دیکھو, سب نے گانے لگا دیے ہیں اس کے نام سے, اتنے گانے جس کی حد نہیں.
یعنی خود کا تو ایمان سوچو کیا مطلب کیا ہوتا ہوگا. جتنے لوگ وہ گانے سنیں گے اتنے سب کے گانے سننے کا وبال بھی آ رہا ہے نا. کیا حال ہو رہا ہے بہنوں, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آج ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کرے, ہے نا. کیا حال ہو چکا ہے اس امت کا. میں ایکچولی کتنی بہنوں کا اسٹیٹس دیکھتی ہوں, اب یہ سن کے بہت سارے بہنیں مجھے بلاک بھی کر دیں گے, مگر سچ مچ مجھے کتنی بہنوں کا اسٹیٹس دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے. پتہ ہے کیا کیا وہ لوگ ڈال رہے ہیں اپنے اسٹیٹس میں. مطلب ذہن اب تک کیسے ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ذہن والا بنا دے, صحیح ہدایت پہ لانے والا بنا دے, ہم سب کو نیک بنا دے, ہے نا. اس قرآن پہ چلنے والا بنا دے. ہماری تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہو جائے. کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, میں کنڈیشن چینج ہی نہیں کروں گا, حالات چینج نہیں کروں گا جب تک کہ بندہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا. یہ قرآن کی آیت ہے بہنوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں. پہلے خود ایک قدم اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آئیں گے. ہم چل کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے, مگر پہلا قدم انسان کو اٹھانا ہے انشاءاللہ. اوکے, تو ہم نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں, اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے بھیجا تمہی میں سے ایک رسول جو کیا ہے تم میں سے ہے, یعنی کہ انہی کے بیچ میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اوکے, جو انہی میں سے ہے بہن, ہے نا. یعنی کہ کیا عربوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے نبی کو, ہے نا. باہر کہیں سے آتے, کوئی جرمن ہوتے, کوئی فرینچ ہوتے, چائنیز ہوتے. ہاں, عربوں میں بھیجنا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کسی چائنیز کو بھیجتا یا جاپنیز کو یا تو کوئی جرمن کو, کوئی فرینچ بات کرنے والے کو, ہے نا, تو کتنا مشکل پڑتا. سوچ کے دیکھو بہنوں, تم کو اور مجھے بھی کتنا مشکل پڑتا. میں تو سوچتی ہوں عربی زبان کتنی آسان ہے, کتنی خوبصورت ہے, کتنی اچھی ہے نا. یہ آسانی سے چڑھ گئی زبان پہ. مجھے یاد ہے مجھے 8th اسٹینڈرڈ میں فرینچ ایسا لینگویج آیا تھا, کتنا مشکل پڑ رہی تھی پتہ ہے بہنوں. یعنی کہ پڑھنے لکھنے آ گیا تھا مگر بولنا اتنا مشکل تھا بہن, صحیح بتا رہی ہوں. میں نے تو کبھی بولنا سیکھا ہی نہیں, یعنی لکھا کچھ رہتا ہے, بولنے میں کچھ اور ہی رہتا ہے. میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. مگر ہاں, لکھنے میں پڑھنے میں بہت آسان تھا, وہ مطلب لکھائی میں بہت آسان تھا, تو اچھے مارکس مل جاتے تھے بیکاز رائٹنگ ایگزامز آتے نا فرینچ کے. مگر بولنے بولو تو میرے زبان سے وہ آتا ہی نہیں تھا, کیا تو لکھا ہے, کیا کیسا تو بولنا ہے اسے. تو یہ جو ہمارا عربی زبان ہے وہ کتنا بہترین ہے بہنوں, ہے نا. الحمدللہ. چائنیز بہنوں سب سے مشکل لینگویج چائنیز ہے بہنوں, بہت بہت. اس میں الفابیٹس ہوتے ہیں, کتنے تو الفابیٹس ہوتے ہیں. جاپنیز بولو, چائنیز بولو, ہے نا, کتنا مشکل ہے. ہاں, اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم کہ عربوں میں سے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجے جو انہی کے وطن کے تھے, انہی کے زبان, انہی لوگوں میں سے, تاکہ وہ ان کو سمجھ سکے, تاکہ وہ ان سے کنیکٹ ہو سکے, ہے نا. الحمدللہ. وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیتیں, وہ تلاوت کریں گے ہم پر تمہارے اوپر ہماری آیتیں, اور وہ پاک کرتے ہیں تمہیں اور سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک رسول کو جو بھیجے ہیں وہ نہ صرف تمہارے میں سے ہے, مگر وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو ایک تو پڑھ کے سناتے ہیں, ہے نا, تجوید بھی آ گیا یہاں پہ. وہ کیا کرتے ہیں, تمہیں پاک کرتے ہیں, یعنی تزکیہ بہنوں, ہے نا, تزکیہ شرک سے پاک کر رہے ہیں, توحید کی طرف لا رہے ہیں, ہے نا. ریاکاری جو سب کے اندر ہے, یعنی کہ شو آف کرنا, وہاں سے نکال کے ہم اخلاص کی طرف لا رہے ہیں. جھوٹ کی زندگی سے نکال کے سچائی کی زندگی پر لا رہے ہیں. تکبر کی زندگی سے نکال کے عاجزی کی زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں, نا. اور بہنوں ہمارے اندر تو خیانت تھی پہلے, امانت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بہنوں, ہمارا تزکیہ کیا, ہم کو پاک کیا, ہے نا. نہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا بہنوں, ذرا سوچ کے دیکھو, سوچو کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی قرآن نہیں آتا,
اوکے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ان تک تھے، اس کے بعد غائب ہو گئے، ہے نا، اس کے بعد نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے ان کے معجزے، رائٹ. اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ انہی کی لائف تک ہوتا اور اس کے بعد اس کا اینڈ ہو جاتا، تو سوچو بہنوں آج تمہارا اور میرا کیا ہوتا اگر قرآن ہمارے بیچ میں نہیں ہوتا تو. سوچ کے دیکھو بہنوں، صرف سوچ کے دیکھو. جب میں یہ سوچ رہی تھی نا مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی بہن، کیونکہ قرآن ابھی تو آکسیجن ہو گیا ہے نا، الحمدللہ. اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے، اب تو گئے ہم کام سے، ہے نا. تو زور سے اور اپنے دل میں کیا کہو، الحمدللہ. کیا ہم بولیں گے؟ الحمدللہ. ہاں سب بولو بہنوں الحمدللہ. اللہ تیرا احسان اور کرم ہے کہ تو نے ہم کو قرآن کی دولت سے نوازا، یہ حدیثوں سے نوازا. اگر نبی کی حدیثیں نہیں ہوتی تو کیا حال ہوتا. قرآن تو کہتا کہ نماز پڑھو، ہے نا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مگر کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ سب ہم کو کہاں سے پتا چلتا ہے بہنوں. 5 ٹائم کی نماز ہے، وہ کہاں سے پتا چلتی ہے؟ حدیثوں سے پتا چلتی ہے. طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ حدیثوں سے پتا چلتا ہے. قرآن میں ڈیٹیلنگ نہیں آتی ہے نا. زکات دو، زکات دو، پر کتنا زکات دو، کب زکات دو، کس کو زکات دو، یہ سب ڈیٹیلنگ کہاں پر آتی ہے؟ حدیثوں میں آتی ہے بہنوں، کریکٹ. تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین. الحمدللہ، ہے نا. اگر وہ نہیں ہوتے، ان قرآن اور حدیث نہیں ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا بہنوں. ہم کب کیسے کرتے. ہاں نبی نے ہم کو دکھایا، بتایا، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ نہ صرف انہوں نے اس کتاب کو سکھایا، سمجھایا، ہم کو سنتیں بتائی، ہم کو کتنا کچھ تعلیم ہم کو دیے جو کچھ ہم نہیں جانتے تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پاک کرایا اور تمہیں سکھایا، تعلیم دی اس کتاب کی اور حکمت کی، اور تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. کچھ نہیں جانتے تھے، ہے نا، جاہل تھے ہم لوگ سب. جب یہ قرآن زندگی میں آیا تب ہماری زندگی کیسی ہو گئی بہنوں؟ نورانی ہو گئی. الحمدللہ، ہے نا. اور بہنوں یہ یاد رکھنا، اس قرآن کی تعلیم کو ہم کو نہ صرف ان کلاسز سے مر کے گھروں میں بھی کرنا ہے بہنوں. گھروں میں جو نحوست آ گئی ہے، کہتے نا پنوتی آ گئی ہے، بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. ہم چاہتے کہ ہمارے بچے سدھر جائے، ہمارے بچے بھی پاک ہو جائے. دیکھو نبی نے کیا کیا، ہاں نبی نے کیسے سدھرایا، نبی نے کیسے پاک کیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو تلاوت کیا. تو قرآن کی ہم تلاوت کریں، قرآن کی ہم گھر میں تعلیم کریں، اس قرآن کو ہم گھروں میں شروع کریں، سمجھائیں بہنوں. سمجھ میں آیا؟ تو کیا ہو جائے گا؟ تزکیہ ہو جائے گا. میں بھی صاف ہو جاؤں گی، میں بھی پاک صاف ہو جاؤں گی، میرے گھر والے بھی پاک صاف ہو جائیں گے، ہے نا. ہم لوگ بولتے ہیں کہ میری ساس ایسی ہے، میرے سسرے ایسے ہیں، میرا شوہر ایسا ہے. صحیح بات ہے، آپ قرآن کلاس میں آئے، آپ سدھر گئے. گھر والے کیسے سدھر جائیں گے بنا قرآن کلاس میں آئے ہوئے؟ وہ تو یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. ہاں تو اس کا کام کون کرے گا؟ وہ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کلاس آنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ لوگ سدھریں گے کیسا؟ یہ قرآن کی تعلیم آپ کو کرنا ہے. آپ جو بھی یہاں سن رہے ہیں نا، آپ لکھیں، اور آپ کلاسز کے بعد قرآن تو آپ پڑھتے ہی ہو گھر میں، پھر اس کے بارے میں سمجھائیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے. ایسی جگہ بیٹھ کے سمجھائیے کہ ساس سسرے کے کانوں میں پڑ جائے، شوہر کے کانوں میں بات پڑ جائے، ہے نا. آپ اللہ سے کہیے کہ یا اللہ میں چاہتی ہوں میرے گھر میں نور آ جائے. کیسے نور آئے گا یہ قرآن کا؟ جب تک کہ میں محنت نہیں کروں گی. ہاں کیسے آ جائے گا؟ مجھے یہ محنت کرنا ہے. بس یہ کلاس ختم ہو گئی، میرا 1.5 گھنٹہ ہو گیا، چلو بھائی میری نیکیاں کما لی، ہے نا، میرا کام ختم. نہیں، ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، ہمارا کام شروع ہوتا ہے بہن. اور یاد رکھنا آج سب پریشان ہے. کوئی شوہر کے لائن سے پریشان، کوئی بچوں کے لائن سے پریشان، کوئی ساس سسرے کے لائن سے پریشان، ہے نا. سب پریشان ہے بہنوں، اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو، ہے نا، میرے ساس سسرے صحیح نہیں، یا تو میرا شوہر صحیح نہیں، میرے بچے ایسے، سب یہی لائن سے پریشان ہے. تو کیسے سب سدھر جائیں گے؟ ہاں جب یہ نور زندگی میں آئے گا سب سدھر جائیں گے بہنوں. اور یہ محنت کون کرے گی؟ آپ کریں گے، ہم سب مل کے کریں گے. آ رہا ہے سمجھ میں؟
یہ نور کو جب ہم بولیں گے, بھلے ہی کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے, ان کا دھیان یہاں ہو, کوئی نہیں سن رہا ہے, اللہ سن رہا ہے بہن. اللہ آپ کی تڑپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کی فکر کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کی محنتوں کو دیکھ رہا ہے, فرشتے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کریکٹ. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اس کو ضرور اللہ تعالیٰ لے کے چلے گا. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی چیز, کوئی بھی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی بہنوں, اس کا بدلہ ضرور ملے گا ہی ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں سوچوں گی کہ بھائی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, وہ ہوگا بہنوں, وہ ہوگا ہی ہوگا, ایک دن سب بدل جائیں گے, سب نور کی طرف آ جائیں گے. پر یہ محنت, یہ کوشش, یہ فکر, یہ ثابت قدم ہم سب کو کرنا ہے, گیو اپ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. اوکے, یہاں پہ جو ہے, اوکے فائن, میں چیٹ کا انشاءاللہ لاسٹ میں بتاؤں گی. اوکے, تو یہ آیت جو ہے بہنوں سب کو سمجھ میں آیا؟ اگر بہنوں یاد نہیں بھی جی رہتا ہے تو الحمدللہ. دیکھو بہنوں, ہماری جو ریکارڈنگ ہے, اوکے, ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ آ جاتی ہے نا یوٹیوب میں, تو آپ واپس سے سن لے, آپ نوٹس بنا لے. اوکے, کچھ تو کچھ ایک بات تو یاد رہے گی نا, سب بات باجی نہیں یاد. نوٹس بنا رہے ہیں, تو نوٹس ہاں بنانے کے لیے یوٹیوب پہ کیسے جائیں؟ جی جی, میں آپ کو یہاں پہ لنک ڈال دیتی ہوں. اوکے, ڈونٹ ٹینشن نہ لے, میں آپ کو لنک ڈال دیتی ہوں یوٹیوب کا. اوکے, آپ جائیے وہاں پہ, آپ اس کو سنیے گا, آپ نوٹس بنائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, اور یاد رکھنا, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اوکے, ہم بولنے والے بنے. دیکھو بہنوں, میں جتنا بھی بولتی تھی نا, میرا ایمان اوکے اوکے ہوتا تھا. اوکے, اتنا نہیں بڑھتا تھا, مگر جب میں جتنا بھی میں سنتی تھی, اوکے الحمدللہ, مگر اتنا ایمان نہیں بنا. مگر جب میں بولنے والی بنی, تب میرا ایمان جو ہے نا وہ بننے لگا. تو میں نے دیکھی کہ سننے سے ہے نا 50% ایمان جو ہے نا وہ بنتا ہے, مگر بولنے سے جو ہے وہ 100% ایمان بنتا ہے. آپ لوگ بھی بولنے والے بنے. پہلے گھر والوں سے ہی شروعات ہوتی ہے بہنوں, میں بھی پہلے گھر والوں کو ہی بولتی تھی, پھر آہستہ 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 پریکٹس ہونے لگی, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کام لینے لگا. ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے, ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بہنوں, سب کرنے والی ذات اللہ کی, صرف ہماری نیت ہوتی ہے. صرف ایک رہتا ہے کہ یا اللہ پلیز میں بھی سدھر جاؤں, میرے گھر والے بھی سدھر جائے, یہ پوری امت سدھر جائے, سب قرآن پر آ جائے, بس یہی فکر رہتی ہے. اور اس کے بعد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک تعالی. ڈر لگتا ہے کہ قرآن کے بارے میں کچھ غلط نہ نکل جائے. دیکھو بہنوں, میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہے, مگر یہ جان مجھ کر نہیں ہوتی ہے, یہ انجانے میں ہوتی ہے. اللہ نوز دیٹ, رائٹ. اب میں جان مجھ کے اگر کروں نا تو میں ظالم ہو جاؤں گی, ہے نا, مگر کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بھول سے بھی ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کریکشن بھی کرتا ہے. میں جب بھی یہاں پہ کوئی غلطی کرتی ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نیکسٹ دن ہی بتاتا ہے کہ تو یہاں پہ غلطی کر دی, اور کوئی تو بہن میرے کو آ کے اصلاح کر دیتی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ, اور اصلاح ہو جاتی ہے تو اصلاح کر لے کہ دیکھو کل جو میں نے بتائی تھی نا, وہ ایسا نہیں تھا, وہ ویسا تھا, ہے نا. انسان ہے, بشر ہے, اگر غلطی نہیں کریں گے تو فرشتے ہو جاتے. غلطیاں کر رہے کیونکہ بشر ہے ہم لوگ, اور غلطیاں ہوں گی بہنوں, مگر کبھی گیو اپ مت کرنا. میرا بھی بہت دل کرتا ہے, پتا ہے بہنوں, اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے, اتنا ڈر لگتا ہے جب غلطی ہوتی ہے, اور کوئی بہن مجھے فون کر کے یا آڈیو بھیجتی کہ آپا آج آپ نے یہ آیت غلط بول دیے, اس کا مطلب تو ایسا تھا, تو بہت دل کو ہرٹ ہوتا ہے پہلے تو. پھر بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ میں یہ کیوں کری ایسا, اچھی میں تو کل سے کام ہی نہیں لوں گی. اللہ پلیز میرے کو گیو اپ کرنے کا ہے, میرے کو نہیں کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ میرے سے غلطیاں ہو رہی ہے, یہ وہ, ہے نا. ڈر لگتا ہے کہ کل کا دن میں سے پکڑ نہیں ہو جائے. پھر جب ٹھنڈا دماغ ہو جاتا ہے, پھر ذہن میں آتا ہے کہ نہیں, ہم تو بشر ہے, ورنہ میرے اندر تو تکبر آ جائے. پتا ہے میرے اندر تو تکبر آ جاتا ہے. میں اپنے آپ سے بہت خوش ہو جاتی ہوں کہ یار واہ مبین, تو نے آج کیا تعلیم کری, کیا آیتیں سمجھائی تو نے. اللہ وہ غلطی نکال کے میرے کو برابر صحیح کرتا ہے کہ نہیں, تو کچھ نہیں ہے, تو بہت غلطیاں کرتی. تو میرے اندر سے وہ جو بڑائی آتی نا, وہ پہلے نکل جاتی. اور دوسرا ایک عاجزی آتی ہے کہ ہاں اب سے اور دھیان دوں گی. غلطیوں سے انسان کیا کرے, سبق سیکھے کہ ہاں اب اور دھیان دینا ہے, اور ٹائم لگانا ہے, اور صحیح سے کرنا ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بالکل ڈرے نہیں, اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ میں تو انسان ہوں,
में से गलतियां हो रही है अल्लाह, पर तू देख, है ना, हमारी नीयत वो नहीं है कि मैं जान मुझ के किसी को गलत इंफॉर्मेशन दूं, ऐसा नहीं है, पर जुबान है, निकल जाता है, हो जाता है गलती। ओके, इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है बहनों। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, फेवरेट आयत है, खूबसूरत आयत है, जहां पर अल्लाह तबारक ताला ईमान वालों से कह रहे हैं कि ए लोग जो ईमान लाए, मदद हासिल करो सबर से और नमाज से। देखो बहनों, ये जो आयत है, हाँ, अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहा है, तुम्हें और मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है कि मदद अगर तुमको चाहिए, बिकॉज बहनों जब मैं इस काम में लगी रहूंगी, मैंने एक आयत छोड़ी हूँ, सॉरी सॉरी, मैंने एक आयत को छोड़ी हूँ, यहाँ तक मेरा हुआ था, तो सॉरी, उसके पहले की एक आयत पर आ जाते हैं, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, आयत नंबर बहनों, आयत नंबर 152। ओके, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं और मुझे याद करो। हाँ, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मुझे याद करो, है ना, फिर मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र करो, और तुम नहीं नाशुक्री करो। ये आयत, ओके, ये भी बहुत, ये सब आयतें अभी जितनी भी आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत और फेवरेट आयतों में से है। ओके, जहां पे अल्लाह तबारक ताला हमको ऑनर दे रहे हैं, जहां पे अल्लाह तबारक ताला हमको क्या फजीलत दे रहे हैं बहनों। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सोचो, अल्लाह तबारक ताला सातों आसमान और जमीन का मालिक, बादशाहों का बादशाह, हाँ, मालिकल मुल्क का बादशाह, वो मुझे याद कर रहा है। मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, करेक्ट। और अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या ऑनर दिया जा रहा है, क्या मैं इस काबिल की हूँ। हाँ, मैं खुद जानती हूँ मेरे बारे में कि मैं इतनी बड़ी गुनहगार हूँ, सर से लेके पैर तक मैं काली हूँ, मैं बहुत ही अंधेरे में हूँ, मैं इतनी बड़ी गुनहगार हूँ, मैं जानती हूँ मेरे बारे में। और मुझ जैसे गुनहगार के बारे में अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहा है बहनों, कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हाँ, अल्लाह तबारक ताला मुझे याद करेगा, इससे बड़ी मुझे क्या चीज चाहिए बहनों। मगर शर्त क्या लगाई, कि पहले तुम याद करो, राइट। अभी यहाँ पर देखो बहनों, अल्लाह ताला जो है, किसी ने एक्चुअली किसी से पूछा, ओके, कि किसी पूछने वाले ने क्या पूछा बहनों, कि क्या तुम मुझे याद करते हो। हाँ, किसी ने पूछा कि क्या तुम मुझे याद करते हो, तो उसने कहा कि याद नहीं, मैं तुझे याद नहीं करता। तो वो शौक में रह गया कि क्या तुम मुझे याद करते हो, तो उसने कहा नहीं। तो वो बोला है, तुम मुझे याद नहीं करते। तो कहा कि याद तो उसको करते हैं जिसको हम भूल जाते हैं। हाँ, याद तो उसको करते हैं जिसको हम भूल जाते हैं, जिसको हम भूलते ही नहीं, उसको हम याद ही क्या करें। जो जहन में बैठा हो उसको हम क्या भूलेंगे बहनों। तो अल्लाह तबारक ताला को अपने जहन में ऐसा रखना है कि बस 24 घंटे 24/7 मेरे जहन में कौन हो, अल्लाह ताला हो, मेरे जुबान में, मेरे दिल में, मेरे हर रेशे रेशे में अल्लाह ही अल्लाह हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे, हम कभी अल्लाह को ना भूले। जिस वक्त में अल्लाह को भूल जाओगी ना बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरी याद से महरूम हो गया, अल्लाह ताला कहते हैं कि उस पर एक शैतान मुसल्लत हो गया। जैसे मैं अल्लाह को भूलती हूँ, शैतान आ जाता है। मैं नहीं चाहती कि शैतान मेरे साथ हो, वो तो मेरा खुला हुआ दुश्मन है। मैं चाहती हूँ मेरा रब मेरे साथ हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, अल्लाह को याद करना है। कुछ याद करते हैं बहनों, और कुछ याद रखते हैं अल्लाह। कुछ अल्लाह को याद करते हैं, और कुछ अल्लाह को याद रखते हैं। अब हम में से कौन है वो। हाँ, जैसे कि मैंने चाबी कहीं रख दी। हाँ, चाबी, मैं घर में आई, मेरे स्कूटर की चाबी, ओके, मैं हमेशा एक जगह है वहां पे अटकाती हूँ। हाँ, अगर वहां पे अटकाती हूँ तो सही है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे याद है मैं कहाँ रखी हूँ। हाँ, मगर कभी वो चाबी मैंने वहां पे नहीं अटकाई और यहाँ वहां रख दी, तो फिर क्या होगा, क्या होगा बहनों, सोच के देखो। मैं उसको कितना याद करती रहूंगी कि या अल्लाह मैंने कहाँ रख दी, मैंने इसको कहाँ रख दी, इसको कहाँ रख दी। दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो जरूरत पे इंसान क्या करता है, जरूरत पे उसको याद करता है, यार कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, कहाँ रख दी।
اور جو لوگ اس کو برابر جگہ پہ رکھتے ہیں اس کو یاد رہتا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے میری چابی کہاں ہے, مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, رائٹ. اسی طرح بہنوں مجھے میرے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. الحمدللہ, ہے نا. مجھے میرے رب کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے میرے رب کی ہر وقت ضرورت ہے نا. ہمیشہ مجھے میرے رب کی ضرورت ہے. میرے رب کو میری کوئی ضرورت نہیں, میری نہ عبادت کی ضرورت ہے, نہ میری نماز کی ضرورت ہے, نہ میرا ذکر کی ضرورت ہے. وہ تو اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بہن, مجھے اس کی پوری ضرورت ہے. تو مجھے کیا کرنا ہوگا, میرے رب کو یاد کرنا ہوگا. اگر میرے رب کو میں یاد کرتی ہوں تو میرا زبان تر و تازہ جب ہوتا ہے, ذکر کرنے والی ہوتی ہوں, تو کیا ہوتا ہے بہنوں, کیا ہوتا ہے, شیطان دور ہو گیا. ہاں الحمدللہ میں اللہ سے نزدیک ہو گئی, جسم کی طاقت مل رہی ہے, روح کو طاقت مل رہی ہے, صحت مل رہی ہے. ہاں الحمدللہ. اور کیا ہو رہا ہے بہنوں, جتنا میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں اتنا نور بڑھ رہا ہے, اتنا میں قریب جا رہی ہوں اللہ کے. اور کیا چاہیے بہنوں, شیطان سے تو دور ہو گئی نا. اور ذکر کرنے والا ہنستے ہنستے پھر کہاں داخل ہوگا, جنت میں داخل ہوگا. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے. اللہ نے خود ہی کہہ دیا, جو اللہ کو یاد کرا نا وہی زندہ ہے, اور جو اللہ کو نہیں یاد کرتا نا وہ تو مردہ ہے. اللہ کے نزدیک وہ ڈیڈ ہے, ڈیڈ. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ مرا ہوا ہے. ہم لوگ نے مری ہوئی مچھی, مرا ہوا بکرا سب دیکھے ہے نا, دیکھے کہ نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے. تم اور میں زندہ ہی ہے نا, مرے تو نہیں ہے نا. تو ہم کیا کرتے رہیں گے, اللہ کو یاد کرتے رہیں گے, تب طاقتیں ملے گی بہنوں انشاءاللہ, انشاءاللہ, ہے نا. اللہ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جب میں اللہ کو یاد کرتی ہوں تو اللہ مجھے یاد کرے گا. پتہ ہے بہنوں یہ آیت ہے نا, ہاں یہ آیت میں اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں پھر بھی یاد نہیں کروں گا. تم میرا شکر کرو, میں تمہیں پھر بھی تمہارا شکر قبول نہیں کروں گا. اگر اللہ چاہتا تو ایسا لکھ سکتا تھا, کیونکہ وہ جانتا ہے ہم لوگ کیسے. ہم لوگ صرف اور صرف ہم لوگ اتنے وہ ہے نا خراب کہ ہم لوگ کو ضرورت پہ اللہ کی یاد آتی ہے نا. when we need something we remember اللہ. جب ہم خوشی میں رہتے ہیں, جب ہمارے پاس سب کچھ رہتا ہے, تب اللہ کی یاد نہیں آتی. ہم کیسے مطلب ہی ہے نا, ہم کو اللہ کی یاد کب آتی ہے بہن. ہاں سیلفش, رائٹ. ہم کیسے ہے نا کہ ہم کو مطلب ہی ہے, ہم لوگ کو جب اللہ بیمار ہوتے ہیں, کچھ پیسے کے حالات ہوتے ہیں, کچھ بچوں کے حالات ہوتے ہیں, تو اللہ یاد برابر آ جاتا ہے. تہجد بھی اٹھ جائیں گے, رونا بھی آ جائے گا, سب ہو جائے گا. ہاں اللہ کو ایسا چاہیے کیا, ہاں اللہ کو ایسا پسند ہے. اللہ کیا کہتا ہے, تنگی میں ہو یا آسانی میں ہو اللہ کو یاد کرو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا, ہر حال میں جب میں اللہ کو یاد کروں گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہر وقت فرشتے کو بھیجے گا ہماری مدد کے لیے, اور ایسے راستے کھولے گا کہ میں اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا وہ حیران ہو جائیں گے. اگر میں ہر میٹر میں, ہر میرے خوشی اور غم میں, ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہے, وہ میرے پاس ہے. میں اس کو یاد کرتی ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے, میں اس کو محفلوں میں یاد کرتی ہوں وہ مجھے بہترین محفلوں میں یاد کرتا ہے. مطلب دس از آل گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ بہن, ہے نا. ہم اللہ کو بہت یاد کریں. ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. تو کہا کیسے, تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں نا تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے نا. تو ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں تاکہ وہ ہمیں یاد کرے انشاءاللہ. اور ہم کیا کریں, شکر گزاری کرے, اور کبھی نہ شکری نہ کرے بہنوں. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے, ہم کیا ہو جاتے ہیں بہنوں, ہمارا تو جیسے بولتے نا کہ کچھ بھی حالات ہوتے ہیں ہم ناشکری, ہمارا زبان جو ہے نا وہ صبر نہیں کرتا, وہ ناشکری چالو ہو جاتی ہے نا. ہم کیا ہوتے ہیں بہنوں, ہاں ہمارا کیا ہوتا ہے, زبان پہ شکوے آ جاتے ہیں, رونا دھونا, اور دل میں مایوسی, مزاج میں غصہ آ جاتا ہے. ہاں خوشی پر تو نان کنٹرول ہے نا, بے قابو ہو جاتے ہیں. غم تکلیف میں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, ڈپریشن, بے صبرے, اینگزائٹی, یہ سب پرابلمز آ جاتا ہے نا. بندہ وہ ہوتا ہے بہنوں, مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک ڈیڈ باڈی,
ایک ڈیڈ باڈی اپنے نہلانے والوں کو اپنا سرپرد کر دیتا ہے. ایک ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے بہنوں؟ ہاں, وہ ایک ڈیڈ باڈی کو جب لوگ نہلانے آتے ہیں, وہ ڈیڈ باڈی کو لوگ پلٹتے ہیں, ڈیڈ باڈی کو موڑتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, وہ ڈیڈ باڈی جواب نہیں دے سکتا ہے نا. اسی طرح ہم کو ہے نا بہنوں, اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے کہ یا اللہ تو مجھے توڑو, تو مجھے مڑوڑو, تجھے جو کرنا ہے کر اللہ, میں نے صبر کو تھام لیا ہے, میں کبھی ناشکری نہیں کروں گی, میں کبھی اپنے منہ کو نہیں کھولوں گی, ہے نا. جیسے مردہ جو ہے وہ منہ نہیں کھول سکتا, ویسے ہم بھی بہنوں کبھی شکوہ شکایت نہ کرے. یہ جو آج کل ڈپریشن ہو رہا ہے, لوگ کاؤنسلنگ میں بھاگ رہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, انسائٹی پرابلم سب آ رہا ہے. کریکٹ. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ توکل نہیں ہے اللہ پر, ہم ناشکری ہو چکے ہیں, ہم کو اللہ کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ اللہ کتنا کچھ کر رہا ہے ہمارے کو, ہے نا. ہم اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں سے ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, مدد حاصل کرو صبر اور صلات سے. اب یہاں بھی بہنوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو مدد چاہیے نا تو کیسے ملے گی؟ صبر اور صلاح یعنی نماز سے. اب میں اور تم یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصبر نہیں کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو, اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم کو اللہ کی مدد چاہیے, کیونکہ اب تمہارا قبلہ چینج ہو رہا ہے, کریکٹ, اب تمہاری زندگی پلٹ رہی ہے, لوگ تم کو تانے کریں گے, لوگ تم کو باتیں سنائیں گے, کوئی تمہارے ساتھ رہے گا, کوئی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. ہر حال میں تم کو اللہ کو یاد کرنا ہے, کمپلین نہیں کرنا ہے نا. لوگ تانے مار رہے, لوگ باتیں سنا رہے, نہیں, آئی ایم ہیپی ود دا ڈیسیژن آف اللہ. یا اللہ میں ناشکری نہیں کروں گی, اور مجھے جو مدد چاہیے وہ کیسے ملے گی؟ صبر سے اور نماز سے. کوئی وظیفے نہیں, کوئی معمولات نہیں, کوئی بابا پیر بابا, کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جسٹ یو وانٹ مدد آف اللہ, صبر کرے. پورا قرآن کا نچوڑ ہی کیا ہے بہنوں؟ صبر, ہے نا. اور کیا ہے؟ نماز. یہ دو چیزوں سے تم کو کیا ملے گی؟ اللہ کی مدد ملے گی. جیسے کہ میں کہتی ہوں کسی کو یہ لو چھری, ہاں, چھری سے مدد حاصل کرو, رائٹ. تو اب اس کے اوپر ہے بہنوں, ہے نا, کہ وہ چھری سے کیا کیا کام کرتی ہے. میں نے کیا کہا, یہ لے چھری اور چھری سے مدد حاصل کر. اللہ نے کیا کہا, تم کو مدد چاہیے تو صبر اور صلاح, نماز, ہے نا. اسی طرح میں کسی کو چھری دے کے کہتی ہوں کہ یہ لے, تیرے کو مدد چاہیے نا, یہ لے چھری. اب وہ اس کے اوپر ہے, وہ چھری کو کیسے استعمال کرتی ہے, اس کو مدد چاہیے اللہ کی, رائٹ. تو میں نے کیا کی, صبر اور صلاح. اس طرح چھری سے میں برابر کاٹوں گی, برابر اس کو رکھوں گی, ہے نا, جو بھی کام ضرورت کا ہے میں برابر کروں گی, رائٹ. اسی طرح بہنوں یہ چاقو کیا بن گیا؟ ذریعہ بن گیا, میری مدد کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح مجھے اگر اللہ کی مدد چاہیے تو وہ کیسے ملے گی؟ ایک تو پیشنس, صبر اور نماز سے. اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر صبر کریں گے تو اللہ ساتھ دے گا. یہاں پر میں لڑ نہیں رہی ہوں گھر والوں سے, میرے گھر والے مجھے چلا رہے, قرآن کلاس جا کے دیکھو کیا ہو گیا, یہ نیا نیا کیا شروع کر دی, ہاں, کیا ہو گیا دیکھو, تو ایسی, تو ویسی, تو یہ, تو وہ, نا حق سنائیں گے, نا حق باتیں کریں گے, دل توڑیں گے, مار بھی پڑے گی, کچھ بھی ہوئے گا بہنوں. میں کیا کروں گی؟ صبر کروں گی. رونا آئے گا وہ رحمت ہے, مگر شکوہ شکایت نہیں کروں گی. اللہ کو یاد کروں گی, اللہ مجھے یاد کرے گا, ہے نا. ناشکری کے الفاظ نہیں بولوں گی, شکر گزار کروں گی. اور جو مجھے اللہ سے مدد چاہیے وہ کیسے ملے گی؟ نماز سے. 2 رکعت جا کے نماز پڑھوں, تہجد میں اٹھ کے رہوں, وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے دعا کروں, ہے نا. وہ سب تو نہیں ہوتا ہے, بس لمبی زبان کھل جاتی ہے. تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے, میں اچھی ہوں, میں نیک ہوں, میں قرآن کلاس جاتی ہوں, ہے نا. یہ سب نہیں کرنے کا. کیا کرنے کا ہے بہنوں؟ مدد حاصل کرنا ہے. دیکھو بہنوں, اگر بولتے ہیں وہ لوگ سن لیتے ہیں الحمدللہ, نہیں سنتے ہیں, ہم کو باتیں سناتے ہیں, ہم کو دل توڑتے ہیں, تو اللہ کی مدد اگر چاہیے تو کیسے ملے گی؟ صبر اور نماز کے ساتھ. اور بے شک یاد رکھنا, صبر کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ رہے گا.
ہے نا, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دین کے کاموں کے لیے صبر بہت ضروری ہے. اور یہ دنیا ہے نا بہنوں بہت حسین ہے, بہت خوبصورت ہے بہنوں. جتنا بھی ہوتا ہے نا بہنوں, ایک انسان جب بوڑھا ہوتا ہے, اوکے, وہ چلو وہ ٹین ایجر میں بہت خوبصورت ہوتا ہے, وہ مڈل ایج میں بہت خوبصورت ہوتا ہے, مگر جیسے ایک عورت بڈھی ہوتی رہتی ہے اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے, کم ہوتی رہتی ہے, رائٹ. مگر دنیا, یہ جو دنیا ہے بہنوں, یہ جتنی بوڑھی ہو رہی ہے, یہ جتنی آگے بڑھ رہی ہے, یہ اتنی زیادہ خوبصورت ہو رہی ہے. پتا ہے بہنوں, ہاں, کتنا ٹیکنالوجی آ چکا ہے, کتنا ایڈوانسمنٹ ہو چکا ہے, دن بر دن یہ دنیا خوبصورت ہو رہی ہے نا. کھانے کے چیزیں دیکھو, پینے کے چیزیں دیکھو, گھومنے کی چیزیں دیکھو, ہاں, کیا اٹریکشن, کیا خوبصورتی ہے نا. انسان کا دل ایسا آتا ہے کہ بھائی میں بھی یہاں جاؤں, میں بھی گھوموں, میں بھی پھروں, میں بھی اسی میں انوالو رہوں. تھوڑی محنت پہ اتنے پیسے مل جاتے, کیا مزہ آتا ہے دنیا میں, ہے نا. مگر یاد رکھنا بہنوں, یہ دنیا اٹریکٹیو ہے, دنیا کی طرف جانا بہت پھسل جائیں گے, مگر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, پیشنٹ, رائٹ, صبر کرنا ہے, اور اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میری حفاظت کر, ہے نا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو چاہتا ہے نا بہنوں, میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے اس کو 4 چیزیں دیتا ہے بہنوں. ایک, اس کو آزماتا ہے. جب ہم یہ صحیح ٹریک پر آئیں گے نا تو آزمائشیں آئیں گی ہی آئیں گی, اور ساتھ میں صبر بھی آئے گا بہن, اوکے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے, اوکے, اس کو اسلام کی سمجھ, اس قرآن کی سمجھ دیتا ہے. اور چوتھا جو ہے اس کو دنیا سے دور رکھتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے اٹریکشن سے, اس کے رنگ رنگلیوں سے, پتا ہے اللہ کو, یہاں پہ جائیں گے نا بہک جائیں گے, قرآن سے دور ہو جائیں گے. آج ہو رہا ہے نا بہنوں, آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ اس کلاسز, چھٹی آئی سب گھومنے پھرنے نکل گئے, کلاسز سے دور ہو گئے, اوکے. تو یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم کہاں بھی رہے, کدھر بھی رہے, اللہ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا, اوکے. اور اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں, آج مسجدیں ویران ہے, مدرسے خالی ہے, اگر آپ شاپنگ مال جاؤ تو بھرے پڑے ہیں, اگر آپ ملٹی پلیکس دیکھو گے, تھیٹر وغیرہ تو بھرے پڑے ہیں, گارڈن میں بھی اچھے خاصے لوگ آ جاتے ہیں, پر کیا خالی پڑے ہیں, ہمارے مسجدیں خالی پڑے ہیں نا. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہمارے اتنے سارے گروپس ہیں بہنوں, اور آئی تھنک تقریباً نہیں, زیادہ سے زیادہ بولتی ہوں 1000+ رہیں گے بہنوں, 1000+. مگر پتا ہے افسوس کی بات ہے کہ 100 لوگ بھی آ جائے تو بہت بڑی بات دکھتی ہے نا. پورے مسلمان پورے ورلڈ میں اتنے سارے ہیں, پر ہارڈلی کوئی قرآن کی طرف آ رہا ہے بہنوں. یہ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم کو جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نواز رہا ہے تو ہم دوسروں کو بھی لانے والے بنے, سب کو دعوت دینے والے بنے انشاءاللہ, اوکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتے بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہاں پہ جتنی بھی اچھی باتیں بولی گئی, یا اللہ یہ تیرے طرف سے تھی, ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا. اور یا اللہ جو بھی غلطی کوتاہی ہے یہ میرے طرف سے ہے, یا اللہ, یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے. اور اللہ تیرے تو آپ سب بہنیں بھی مجھے اس کے لیے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم آیتیں سیکھ رہے ہیں, یا اللہ اس کے نور کو ہمارے اندر لے کے آ جا, یا اللہ ان باتوں کو ہمارے اندر لے کے آ جا, ہم کو سب کو باعمل بنا دے, اس قرآن کی تعلیم پہ چلنے والا بنا دے, اس قرآن کی تعلیم کو پھیلانے والا بنا دے, پورے عالمین میں یا اللہ ہم کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم رحمۃ اللہ